الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ الرعد کی تفسیر میں گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا کہ پہلے لوگوں نے رسولوں کی ہنسی اڑائی، اللہ نے ان لوگوں کو ڈھیل دے دی، مہلت دے دی، پھر انہیں پکڑا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ ہر ایک کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے. جب اس نے کوئی شریک بنایا ہی نہیں تو پھر ان کے شریک ٹھہرانے والے لوگ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ کسی چیز کو یا کسی شخص کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے اور مشرک پلید ہوتا ہے. اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے. اللہ کے علم میں کوئی ایسا نہیں جس کو اس نے اپنا شریک بنایا ہو. تو جو کوئی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ خود بھی جھوٹا ہے اور جس کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی باطل ہے.
اور یہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب ان کو اچھا لگتا ہے، وہ دھوکہ کھا رہے ہیں مگر دھوکے میں بڑے خوش ہیں۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ ان کے حصے میں ہدایت نہیں آئی، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کوئی خیر دنیا میں بھی حاصل نہیں کی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، خیر سے ان کو کچھ وہاں بھی نہیں ملے گا۔ اس سے جو نتائج اور تفصیلی فوائد حاصل ہوئے تھے وہ کچھ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ہم لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ ہر چیز جس میں چمک ہوتی ہے وہ ہر چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ آپ سڑک پر چلتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے دور سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے پانی ہے، حالانکہ وہ سراب ہوتا ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، حالانکہ دور سے وہ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، آپ اسے بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کی طرف لپک رہے ہیں، مگر قریب جاتے ہیں تو وہ سوائے دھوکے کے کچھ اور نکلتا نہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بہت سی چیزوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو ان کی چمک دمک دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں۔ جس میں چمک اصلی حقیقی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، یہ ظاہری چمک دمک بعض مرتبہ ہمارا امتحان بنتی ہے اور ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں، جو حقیقت کو قبول نہیں کرتا، اس کو یہ چمک دمک کوئی فائدہ دیتی نہیں۔ شریعت و سنت کی پابندی ہی کامیابی ہے، جو پابندی نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہم لوگ جب تک حق کو قبول نہیں کریں گے کامیاب ہو سکتے نہیں۔ اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ اللہ جسے ہدایت نہ دے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اس کی بھی آپ کو بات سمجھا چکا ہوں تاکہ کوئی خام خواہ اللہ پر الزام نہ رکھے اور یہ بات غلط طور پر نہ سمجھے، اس کو بھی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، ان کا کیا حال ہے کہ انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا۔ دنیا جب تک باقی ہے یہ نہ سمجھے کہ عذاب صرف آخرت میں بھی ہوگا، آخرت میں ہی ہوگا، دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ قحط آ سکتا ہے، یہ لوگ قتل کیے جا سکتے ہیں، مصیبتوں میں خوف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔ اگر قحط پڑ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ مصنوعی بارش برسا سکتے نہیں ہے، غلہ اگا سکتے نہیں۔ ایسی تکلیفوں میں یہ مبتلا ہو سکتے ہیں، بنی بنائی سلطنتیں ان کی اجڑ سکتی ہیں، ان کی بادشاہتیں ختم ہو سکتی ہیں، دنیا میں بھی ان کو پکڑا جائے گا، ان پر عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے۔ اگر ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے تو یہ جو 4 دن مزے کر رہے ہیں اپنی سوچ میں کرتے رہیں، انہوں نے آخرت کو نہیں مانا، مگر جب آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا؟ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت بڑے گھمنڈ میں ہیں، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، انہیں قوت بازو پر بہت ناز ہے، اپنے وسائل پر بہت بھروسہ ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ساز و سامان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ان کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
اب یہاں سے جو ایک بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جس نے دنیا میں ایمان کو قبول نہیں کیا، دنیا سے وہ بے ایمان چلا گیا، آخرت میں وہ مومن نہیں ہو سکے گا۔ ایمان اس کو یہیں قبول کرنا ہے۔ اگر اس نے یہاں ایمان قبول نہیں کیا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نجات، بخشش، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ اگر ایمان ہی نہیں تو اعمال صالحہ کچھ وہاں نافع ثابت نہیں ہوں گے، نفع بخش وہاں ثابت نہیں ہوں گے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو جب بنیاد نہیں ہے تو اوپر جتنی مرضی عمارت کھڑی کر لو وہ گری جائے گی، اور انہوں نے اس بنیاد کو ہی قبول نہیں کیا تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لے اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں۔ یہاں آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال بھی پیدا ہو کہ یہ کافر لوگ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، پانی کی سپلائی کا انتظام کرتے ہیں، بہت سی مشینیں انہوں نے بنائی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بظاہر یہ نیک کام ہے، تو انہیں اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو میں بتا دوں اس کا فائدہ ان کو دنیا ہی میں مل جاتا، ان کو دنیا میں ہی اس کا فائدہ پہنچ گیا۔ آپ دیکھ لیں مسلمان تکلیف میں ہیں اور وہ لوگ کتنے مزے میں ہیں، تو یہ دنیا میں ہی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی دے دیا جو کچھ دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے ایسی ہے جیسے قید خانہ، اور کافر کے لیے ایسی ہے جیسے جنت عیش خانہ۔ یہ یہی مزے کر رہے ہیں، سبزہ دیکھ لیں ان کے پاس، موسم دیکھ لیں، دوسری سہولتیں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے عیش کا سبب بنی ہوئی ہیں، وہ اس میں مزے کر رہے ہیں، تو یہ دنیا میں ہی ان کو ان کے ان کاموں کا بدلہ مل رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تو آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا بھی نہیں۔ ہاں، اگر کسی شخص نے بہت زیادتی نہیں کی اپنے کفر میں تو وہ اسی درجے کا عذاب پائے گا، یعنی اس پہ بہت زیادہ عذاب نہیں ہوگا، لیکن جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہے، جس نے شرک نہیں کیا، جس نے کفر نہیں کیا۔ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے لیے جنت کا کوئی تصور، ذرا اونچی کہہ دیجیے گا، نہیں۔ تو اس سے یہ آپ بھی جان لیں کہ ایمان کے بغیر نجات ہو سکتی نہیں، اور ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی تو پھر سوچ لیجئے پھر جنت مل سکتی نہیں۔ مجھے اور آپ کو اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس جیسی کوئی دولت نہیں ہے، ہم سب کو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان ہمارے لیے بیش بہا نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کافر ہیں جو نہیں مانتے، یہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ چاہیں گے کسی طرح ایمان مل جائے، مگر ان کو ایمان وہاں نہیں ملے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو آج انبیاء کے منکر ہیں، ان کی عظمت کے منکر ہیں، وہ بھی کل روئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ او منکر، تو نے ان کا دامن چھوڑ دیا، تو کہتا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں، تو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتا، تو سن لے آج ان کا دامن تھام لے ورنہ کل روئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج
مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا۔ تم نے سوچا نہیں تم کن کی بارگاہ سے دور ہو رہے ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہیں کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن یہ تو سنو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کس کا انکار کر رہے ہو؟ جس کا کلمہ پڑھا، جس نے کلمہ پڑھایا، تمہیں اللہ کا پتہ بتایا، اس کا انکار کر رہے ہو تو سن لو، پھر کل بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور جنہوں نے ان کا دامن تھام لیا، ایمان میں درست ہے، اگر عمل میں کمزور ہوئے، وہ مومن جو گناہگار ہوں گے ان کے بچانے والے ہوں گے، اللہ خود مقرر فرمائے گا، اللہ خود مقرر فرمائے گا کون کون بچا سکتا ہے۔ حکم ملے گا نبی پاک کو، شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں، آپ سفارش کرو اے میرے حبیب، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے، اللہ خود مقرر فرمائے گا۔ حاجی سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کریں گے، علماء اور مشائخ سفارش کریں گے، یہ نیک لوگ سفارش کریں گے، اللہ جب ان کو اجازت دے گا، اللہ کے اذن سے محبت سے شفاعت کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن کافروں بے ایمانوں کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے انکار کیا وہ محروم رہیں گے، کچھ نہیں لبنا، وہاں کچھ ملنا نہیں، سخت ہوگا، وہاں معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ خود فرماتا ہے نا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، بہت سخت ہوگا۔ ہے کتنی گرمی ہے، اس دن کتنی گرمی ہوگی، اور اس دن کا حال 50,000 سال کے برابر ایک دن، کوئی آیا نہیں۔ اور آپ کو بجلی جانے کے وقفے میں سنا چکا ہوں کہ انسان بھاگے گا ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، بڑے بڑے گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ تو یہ متقی، انہوں نے تقویٰ کب اختیار کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تقویٰ اختیار کیا۔ مرنے والوں، دنیا کے تخت پر بیٹھ کے خدا کو بھول جانے والوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون ہے جس کے پاس ملک ہے؟ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والوں، کرسی کو مضبوط کہنے والوں، کرسی کے نشے میں خدا کو بھول جانے والوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ زبان کھولے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے ہے آج بادشاہی۔ وہی جو غفار اور ستار ہے، وہ اس دن کس حال میں اپنے اعلان فرمائے گا؟ قہار۔
اس کے غضب کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہرے گا، سارے اکٹھے ہوں گے، کیا کریں، کوئی سایہ نہیں، زمین تانبے کی ہے، دماغ ابل رہے ہیں، گرمی سے برا حال، نفسی نفسی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، نفسی کا مطلب اپنی اپنی پڑھنا، اپنی ذات مراد ہے، کیا کریں، چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، یہ وہ جائیں گے جو مومن ہیں مگر گناہ گار، ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو یہ سوچ بھی نہیں آئے گی کیونکہ ایمان نہیں۔ چلو جی مل کے گئے حضرت آدم کے پاس، آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا زمین میں، انسان اول ہے، اللہ کے نبی ہیں، ہم سب آپ کی اولاد ہیں، باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بابا جی آج مہربانی کرو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو، وہ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ کسی میرے غیر کی طرف جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ، کس کے پاس جاؤ، کس کے پاس، آج کہتے ہیں نا غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے، اس دن نبی کہیں گے جاؤ غیر کے پاس جاؤ، کیا شرک کروائیں گے نبی؟ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے قیامت میں کیا حال ہوگا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ بڑے غضب میں، اس کے غضب سے میں خود کانپ رہا ہوں، جاؤ کس کے پاس جائیں، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بابا جی اللہ نے آپ کی کشتی پار لگائی تھی، آج آپ ہماری کشتی پار لگاؤ، مہربانی کرو، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج تو مجھے اپنی پڑی، اللہ بڑے غضب میں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، غیر کے پاس جاؤ، کہاں جائیں، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان پر اللہ نے آگ گلزار کی تھی، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، جاؤ ان کے پاس، آ گئے، آپ اللہ کے بڑے پیارے بڑے گہرے دوست ہیں، خلیل کہتے ہی پیارے اور گہرے دوست کو ہیں، اللہ نے آپ کو خلت کا تاج پہنایا، آپ پر آگ گلزار کی، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آج اللہ بڑے غضب میں، ہمیں بچاؤ، کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج اللہ بڑے غضب میں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کہاں جائیں، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اسی طرح پھرتے پھراتے آخر میں پہنچ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت جی مہربانی کرو آپ روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کیا ہو گیا تمہیں، کہاں پھر رہے ہو، کدھر راستہ ڈھونڈ رہے ہو، بھول گئے، آج اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے سوا اور کوئی بچا سکتا اللہ۔ پہنچ گئے سارے، دربان اندر اطلاع کرے گا حضور آج سارے ہی آ گئے، ساری امت آئی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کون کون آیا ہے، حضور سارے ہی آئے ہیں، وہ جو منکر تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، سارے ہی کھڑے ہیں، آج تو سارے ہی کھڑے ہیں، مگر منکر جاننا کہ اس دن ان کا ماننا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، جن کو فائدہ پہنچائے گا، جن کو فائدہ پہنچائے گا، جو دنیا میں کہتے رہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے اٹھے بھی وہاں، تمہارے
خلیل نبی مسیحا صفی صدی سے کہیں. اگر آپ نے سنی ہے ایمان تازہ کرنے کے لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، آپ پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، ہو سکتا ہے پھر سن لیں کبھی، ٹھیک ہے نا. استاد پڑھاتے ہیں، شاگرد پڑھتے ہیں. قیامت کے دن ان سب کو یہ حدیث یاد کیوں نہیں رہے گی؟ پہلے کیوں نہیں حضور کے پاس چلے گئے؟ یہ سارا چکر کہ جاؤ نبی پاک کے پاس، یہ ہمیں پہلے سے کیوں نہیں یاد رہے گی کہ ہم پہلے ہی حضور کے پاس چلے جائیں، اتنا پھرنا نہ پڑے، تاکہ اللہ کے حبیب کی قدر ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے یہ معمولی ہستی اللہ کے حبیب ہیں، مخلوق ہے مگر اللہ کے حبیب ہے. مگر ابھی جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ. حضور فرمائیں گے اب یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انا لہا، میں تو تمہارے لیے ہوں، تمہاری راہ دیکھ رہا تھا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. کہیں گے اور نبی نفسی ہے، اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدے میں سر رکھیں گے. اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، پیارے سر اٹھاؤ، یہ بجنے مت، آج تمہاری شان دکھانی ہے، آج تمہاری، تاکہ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی دیکھ لیں. وہ ہے ان کا بز میں محشر کا، ان عقاد بز میں محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جان والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جان والی. کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جان والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جان والی ہے. ان کی شان دکھانی، سر اٹھاؤ سائی تو عطا، اے میرے حبیب مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. وشفاعت و شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تمہاری شفاعت وشفاعت و شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ نے دنیا میں فرما دیا اپنے حبیب کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو پڑھ کے اور اس آیت کو ساتھ ملا کے جھوم کر جو شعر کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں یوتی کا رب کا ہے طاقت سے اور فقر باتی ہے یوتی کا رب کا، آپ کا رب آپ کو دے گا. یہ تو حضور آپ کے لیے ہو گیا، اور یہ جو آگے فرما دیا نا فترضا، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے کہ آپ کو راضی کرے گا آپ کا رب، اور آپ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم غلاموں کو بخشوا نہیں لیں گے. تو یہ جو فترضا کا لفظ ہے اس سے ہمیں آس امید لگ گئی ہے. یوتی کا رب کا
ہے داغ تو صاف اور فقر ذاتی ہے آنسو عطا لج پال کرے سی پاک عطا لج پال کرے سی پاک عطا لج پال کرے سی پاک عطا بس پاک شیفا صحیح پڑیا لوں لوں وچ شوق چنگوریاں اج نینا نے لائیاں کیا جھڑیاں اللہ پھر صدقے جان مسارت تو جدا نام لیا دگنا تریا بھائی مانو تمہیں کوئی بخشوانے والا نہیں ہوگا، ہمیں ہمارے آقا بخشوائیں گے، ہمیں ہمارے آقا آج دامن تھامو ان کا۔ یہ کافر منکر بے ایمان جتنے ہیں ان کو اللہ سے اس دن بچانے والا کوئی نہیں، بتائیں ان کی محبت اختیار کر لو، ان کے غلام بن جاؤ، وہ ہمیں ضرور بچا لیں گے۔ کسی نے کہا نا فرشتے لے کے جا رہے تھے جہنم کو مگر حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ فرشتے پکڑ لیں گے آپ، بس یہی پیغام تو دینا ہے آپ کو، آج ان کے ہو جاؤ، جو آج ان کا ہو گیا بس سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا اپنے والا اور جو ان کے طریقے پہ چلے یہ بے ایمان قبلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نقشہ دکھا رہا۔ کس جنت میں جانا ہے اے مومنو ذرا سنو، اس جنت، وہ جنت اس کا احوال کیا ہے؟ ڈر والوں کے لیے ہے، وہ متقیوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کا وعدہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ آپ جاتے ہیں کبھی کبھی سیر سپاٹے کے لیے، نیچے نہر بہتی ہو، اوپر آپ کو کتنا اچھا منظر لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جنت جو ہے، جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، وہ سرسبز و شاداب باغ، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اکلھا دائم وذلھا، اس کے میوے ہمیشہ کے لیے ہیں اور اس کا سایہ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دائمی ہوں گی، وہاں پر ختم۔ کہیں آپ یہ سوچیں کہ پھل لگا ہوا ہے میں نے کھا لیا تو جتنا کھا لیا وہ ختم ہو گیا۔ عبرانی میں حضرت ثوبان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے جو بھی شخص جنت کا کوئی پھل کھائے گا، ادھر وہ کھائے گا اللہ اسی طرح کا دوسرا لگا دے گا، جتنا کھائے گا اللہ تعالیٰ اتنے ہی اور لگاتا جائے گا، دوبارہ اتنے پھل آ جائیں گے، ان میں کمی یہ دنیا میں ہی ہے آپ کا سلسلہ، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، چور بازاری، جال سازی وغیرہ، وہاں یہ سلسلے کوئی کمی، بچے دو ہی اچھے جی وسائل کم ہے کھائیں گے کہاں سے، وہاں کوئی کمی کھاتے رہو گے، جتنا چاہو گے کھاؤ، کوئی کمی نہیں۔ یہ جہمیہ ایک فرقہ تھا، اب تو پتہ نہیں کہیں ہے اس کا کوئی بندہ یا نہیں،
وہ یہ کہتے تھے جنت بھی ختم ہو جائے گی ایک دن، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جنت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس میں جواب دے دیا اللہ نے کہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ اس آیت سے ان کی تردید ہو گئی۔ سمجھنے کے لیے بات کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ لوگوں کو زمانہ گزر گیا، جتنی جتنی جس کی عمر ہے، دیکھتے ہوئے سمندر دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب سب نے نہیں دیکھا۔ سب نے دیکھا؟ ذرا آواز لگاتے جتنی بار دیکھا ہے؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار، 50 بار، 100 بار، 1000 بار دیکھا ہے؟ کبھی پانی کم ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے جتنا پانی تھا آج کچھ کم ہوا ہے؟ اچھا، ایک جواب ہو گیا۔ چلو سمندر سب نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ دوسرے علاقوں میں رہتے ہوں گے، ان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ دھوپ تو سب نے دیکھی ہے۔ پوچھ رہا ہوں، سورج کی روشنی، دھوپ جس کو کہتے ہیں آپ، میں اس کی ہیٹ کی بات نہیں کر رہا کہ گرمی کتنی ہوتی ہے، دھوپ کی بات کر رہا ہوں۔ دھوپ میں کمی ہوئی ہے؟ آپ کہیں گے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں وہاں دھوپ ہی نہیں ہوتی۔ چلو میں پوچھتا ہوں، ہوا دیکھی ہے؟ ہوا میں گیا کہ دھوپ ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور چلیں، علم کا جس کے اندر چاہے جو خاصیت خوبی رکھ دے، مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا، ہم دنیا میں ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں بھی کوئی کمی نہیں۔ اور یہ تو صرف سمجھنے کے لیے بات ہے، جنت کا معاملہ اور ہے، وہاں کی چیزوں کی اور یہاں کی چیزوں کی کوئی ایک جیسی حالت نہیں، وہ اس سے بہت اعلیٰ۔ جنت میں سورج نہیں ہے، جنت میں سورج نہیں ہے، اس لیے وہاں سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہاں سایہ ختم، دھوپ کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے نا، جو سایہ ختم ہو جاتا ہے، دھوپ ختم ہو گئی تو سایہ بھی ختم ہو گیا، تو وہاں یہ سلسلہ ہی جو حالت ہے وہی رہے گی۔ حضرت ابو العالیہ بہقی میں یہ روایت موجود ہے، شاب بن جیحان کا قول انہوں نے نقل کیا۔ حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا، وقت کیسا ہوگا، فجر کی اذان کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جب یہ پو پھٹتی ہے، جس کو ڈان کہتے ہیں آپ، یہ جو ہے نا جنت کا موسم اس طرح کا ہوگا۔ جنت کا موسم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سہانا وقت کہتے ہیں آپ، سہانی صبح، سہانا وقت ہے، نہ اس میں آپ کو اندھیرا ہوتا ہے بہت اور نہ ہی بہت زیادہ روشنی ہوتی، بڑا اچھا، پنجابی کہتے ہیں نگاہ موسم ہوگا، انگریزی والے کوزی کہتے ہیں اس کو، یہ موسم ہوگا، بڑا پیارا موسم ہوگا۔ پہلے سے ہی دیکھ لو، اللہ نے بتا دیا۔ اللہ فرماتا اس کے میوے اور اس کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ ختم ہونے والا۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے کہ ان کو یہ ملے گی، جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور میوے ہیں ان کے لیے طرح طرح کے جو ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ موسم بڑا پیارا ہے، دھوپ نہیں ہے، گرمی کی شدت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ یہ انجام کن لوگوں کا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، ایمان لا کر اللہ سے ڈرے، جنہوں نے بدعمالیاں نہیں کی، نیک عمل کیے۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور کافروں کا انجام آگ ہے، فائر، آتش، آگ۔ مومنوں کا انجام باغ ہے، سبزہ ہے، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، لذتیں ہیں۔ کافروں بے ایمانوں کا انجام آگ ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے۔ آپ کو کون سا انجام پسند ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئی، دونوں حالتیں بتا دی گئی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں چنیں۔ ایمان لا کر تقوی اختیار کریں تو جنت ہے نعمتوں والی،
اور اگر ایمان نہیں ہے اور بدعملی ہے تو پھر خود سوچ لے کہ کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی عطا فرمائے اور اسی پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما